شکر نعمت میں دو چیزیں ضروری ہیں، یہ سب طلبہ اس کا خیال رکھیں کہ جب کوئی نعمت حاصل ہوتی ہے، کسی کی کوئی بھی نعمت ہو، اس وقت میں دو چیزیں اگر آپ کے ذہن میں ہیں تو یہ شکر نعمت ہے، اور اگر یہ دونوں نہیں ہیں، یہ دونوں میں سے ایک نہیں ہے، تو یہ سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے استدراج ہے، اور یہ عجب ہے جو سب سے زیادہ مہلک ہوتا ہے۔ پہلی چیز یہ کہ یہ خیال ہو کہ اللہ نے یہ ہمیں نعمت دی ہے۔ اگر منعم کی طرف آپ کا دھیان جا رہا ہے کہ اللہ نے یہ مجھے نعمت دی ہے، یہ اتنی آپس میں الفت اللہ نے ہمیں عطا فرمائی ہے، یہ جو ہمارے میزائل تھے، یہ جو ٹھکانے پہ جا کر لگے ہیں، یہ اللہ نے ہمیں یہ کامیابی عطا فرمائی ہے۔ ان کے ریڈار جو جام ہو گئے، ظاہری اسباب تو ہم نے کیے، لیکن اس کے اندر تاثیر تو اللہ نے ڈالی ہے۔ اگر نعمت میں منعم کی طرف آپ کا دھیان جا رہا ہے کہ اللہ نے مجھے یہ پوزیشن عطا فرمائی، اللہ نے مجھے کامیابی عطا فرمائی ہے، تو یہ شکر نعمت کا پہلی شرط ہے کہ اس میں۔ دوسری کہ اپنے آپ کو اس کا اہل نہیں سمجھنا چاہیے۔ اگر کوئی آدمی اپنے آپ کو اہل سمجھتا ہے، انما اوتیت علی علم عندی، یہ تو میرا اپنا کمال ہے جو مجھے چیز ملی۔ تو شکر نعمت میں دو شرطیں ہوئیں، ایک یہ کہ نعمت پہ جب بات کریں تو دھیان آپ کا منعم کی طرف جائے، آپ جشن منائیں، سب کچھ کریں، لیکن یہ کہ آپ کو یہ پتہ ہو کہ اللہ نے ہمیں نعمت دی ہے۔ دوسری کہ ہم اس کے اہل نہیں تھے۔ ہم جب نماز پڑھتے ہیں اور نماز پڑھنے کے بعد سلام پھیرتے ہی سب سے پہلے کیا بولتے ہیں؟ استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ جب نماز کے بارے میں یہ حکم ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ جیسے آپ سلام پھیرتے تھے 3 مرتبہ استغفار کرتے تھے، تو باقی جنگوں کے بارے میں کیسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے اللہ کا حق ادا کیا ہے؟ تو دو چیزیں سوچیں، اللہ نے ہمیں یہ نعمت دی، تو اسے ہم اس کے اہل نہیں تھے، تو یہ شکر نعمت ہے۔ لئن شکرتم لازیدنکم۔ دوسری بات اسی میں کہ شکر نعمت کا یہ بھی حصہ ہے کہ آپ کا سر جھکا ہوا ہونا چاہیے، اس میں کوئی اتنی بڑی بڑی تکبر کی اور بڑائی کی باتیں نہ ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طریقے سے جب مکہ فتح ہوا تو آپ کا سر جھکا ہوا تھا، اتنا جھکا ہوا تھا کہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ آپ کی داڑھی مبارک جو پلان کا حصہ ہوتا ہے اس کو لگ جا رہی تھی۔ حالانکہ بہت بڑا موقع تھا اس وقت میں کہ آپ فاتحانہ داخل ہو رہے تھے، انا فتحنا لک فتحا مبینا، تو سر ہمارا جھکا ہوا ہونا چاہیے۔ تکبر کرنا اور بڑی بڑی باتیں مفتی طارق مسعود صاحب کی زبان میں چھوڑنا تو یہ مناسب نہیں ہے۔ عجب کے بارے میں تو آپ نے پڑھا ہوگا، اذ اعجبتکم کثرتکم، غزوہ حنین میں صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں سے کچھ لوگ جو نوعمر تھے یا جو نو مسلم تھے، حدیث شریف میں آتا ہے کہ یہ نوعمر تھے، تو ان کو بہت زیادہ خیال ہوا کہ ہم نے یہ کر دیا وہ کر دیا، اور جو نو مسلم تھے ان کو زیادہ تجربہ نہیں تھا، زیادہ ان کو ہدایات ان کو نہیں تھی، تو ان کو وہ اپنی اس نعمت میں اتنے مگن ہو گئے کہ بھول گئے کہ اللہ نے نعمت دی ہے۔ کسی بھی نعمت میں اتنا مگن ہو جانا کہ دھیان ہی نہ رہے کہ اللہ نے یہ نعمت دی ہے۔ عام طور پہ جب لوگ جشن مناتے ہیں تو اتنا اس کے اندر مگن ہو جاتے ہیں کہ ان کو یاد ہی نہیں رہتا کہ اللہ نے یہ نعمت دی ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے ایسے آزمائش سے گزارا کہ لوگ بھاگ رہے تھے اور راستہ نہیں مل رہا تھا، زمین تنگ ہو گئی تھی۔ تو اس لیے اس موقع پہ شکر نعمت کرنا چاہیے اور عجب سے بچنا چاہیے۔ وَأَمَّا الْمُهْلِكَاتُ، جو ہلاک کرنے والی چیزیں، فَهَوًا مُتَّبَعٌ، نفسانیت یہ انسان کو تباہ کر دیتی ہے، وَشُحٌ مُطَاعٌ، بخل یہ آدمی کو تباہ کر دیتا ہے، وَإِعْجَابُ النَّفْسِ وَهِيَ أَشَدُّ، حدیث شریف ہے کہ خود پسندی جو سب سے سخت مہلک ہے، تمام مہلکات میں سے سب سے سخت مہلک عجب ہے، تو اس سے بہت ہمیں بچنا چاہیے۔ اور عجب میں ایک حصہ نرگسیت کا بھی ہوتا ہے، جس میں بہت سے طلباء، بہت سے اساتذہ، بہت سارے لوگ ملوث ہوتے ہیں۔ نرگسیت کا معنی معلوم ہے کہ انسان اپنے اوپر عاشق ہو جائے، ہر وقت آئینے میں اپنا منہ دیکھ رہا ہے، اپنی باتیں سن رہا ہے، لوگ تعریفیں کر رہے ہیں، تو سب سنا کے بہت سے لوگ اپنے اوپر فدا ہو جاتے ہیں۔ تو یہ عجب کی بہت خطرناک مثال ہے۔ یہی وجہ ہے کہ انسان، ہر آدمی جب اپنا وزن کرتا ہے اپنی صلاحیتوں کا، تو اس پر بھی ایک ریسرچ ہے، تو وہ کم از کم 2 گنا زیادہ اپنے آپ کو سمجھ رہا ہو جتنی اصل حقیقت ہوتی ہے۔ جب بھی آپ اپنے آپ کا وزن کریں کہ میرے اندر کیا صلاحیت ہے، اس کو دیکھ لیں کہ انصاف بھی کر رہے ہیں یا نہیں۔ اور بعض لوگ جن کے اندر احساس کمتری ہوتی ہے، وہ ایک 2 گنا نیچے سوچتے ہیں اپنے آپ کو، تو وہ بھی ناشکری ہے۔